اللہ اے رات نہ ڈھلنا کہ اجڑ جائے گی زینب، اے رات نہ ڈھلنا کہ اجڑ جائے گی زینب، بھائی سے دم صبح بچھڑ جائے گی زینب، اے رات نہ ڈھلنا کہ اجڑ جائے گی زینب، سونے دے سکینہ کو کہ پھر سو نہ سکے گی، رونا بھی جو چاہے گی تو پھر رو نہ سکے گی، اصغر سے ملاقات تو پھر ہو نہ سکے گی، اے رات نہ ڈھلنا کہ اجڑ جائے گی زینب، گھبرائے ہوئے لال ہے سہمی ہوئی مائیں، جی بھر کے میں دے دوں علی اکبر کو دعائیں، لینا ہے ابھی آن محمد کی بلائیں، اے رات بکھر جا تیرے بس میں ہو جہاں تک، مٹ جائیں گے کل آل پیمبر کے نشاں تک، باقی ہے یہ منظر علی اکبر کی اذاں تک، اے رات نہ ڈھلنا کہ اجڑ جائے گی زینب، باقی ہے ابھی آل محمد کا سفینہ، بیٹی کو سلانے کو ہے شبیر کا سینہ، جھولا علی اصغر کا جھلاتی ہے سکینہ، اے رات گھڑی بھر کو تو رہنے دے سکون میں، گر جائیں گے ناصر میرے آداں کے صفوں میں، یہ چاند سے چہرے تو نہا جائیں گے خون میں، اے رات نہ ڈھلنا کہ اجڑ جائے گی زینب، بھائی سے دم صبح بچھڑ جائے گی زینب، محمد وآل محمد صلوات۔ محمد والے محمد صلوات۔
رو رہی ہے تمہاری سکینہ، لوٹ آؤ چچا القمہ سے، پیاس اشکوں کی اپنی بجھا لوں گی، اب میں پانی نہ مانگوں گی، اب میں پانی نہ مانگوں گی، لوٹ آؤ چچا القمہ سے، پیاسے اشکوں کی اپنی بجھا لوں گی، اب میں پانی نہ مانگوں گی، اب میں پانی نہ مانگوں گی، اور کچھ روز پیاسے رہے بھی تو کیا، پیاس سے بڑے کہ غم آپ کا ہے چچا، کوئی دے گا نہ العطش کی صدا، لوٹ آؤ چچا القمہ سے، پیاسے بچوں کو میں خود منا لوں گی، اب میں پانی نہ مانگوں گی، اب میں پانی نہ مانگوں گی، پانی آئے نہ آئے مجھے غم نہیں، پر یہ فرقت یتیمی سے کچھ کم نہیں، یوں سمجھ لو چچا تم نہیں ہم نہیں، لوٹ آؤ چچا القمہ سے، میں نہ شکوہ کبھی لب پہ لاؤں گی، اب میں پانی نہ مانگوں گی، اب میں پانی نہ مانگوں گی، ظالموں نے مجھے بے سہارا کیا، ظالموں نے مجھے بے سہارا کیا، میں نے کانٹوں پہ چلنا گوارا کیا، دل کے زخموں نے نوحہ دوبارہ کیا، لوٹ آؤ چچا القمہ سے، سب غموں کو گلے سے لگا لوں گی، اب میں پانی نہ مانگوں گی، اب میں پانی نہ مانگوں گی، یوں ستمگر مجھے اب ستانے لگے، پانی مجھ کو دکھا کر بہانے لگے، زخم دل کے تمہیں پھر بلانے لگے، لوٹ آؤ چچا القمہ سے، ظالموں سے تماچے بکھا لوں گی، اب میں پانی نہ مانگوں گی، اب میں پانی نہ مانگوں گی، راہ میں مل بھی جائے گا پانی اگر، راہ میں مل بھی جائے گا پانی اگر، ڈال دوں گی میں عابدے کی زنجیروں پر، ہاں یہ نوحہ رہے گا لبوں پہ مگر، لوٹ آؤ چچا القمہ سے، پیاسا رہنا میں خود کو سکھا لوں گی، اب میں پانی نہ مانگوں گی، اب میں پانی
نہ مانگوں گی، چل بسی قید خانے میں جب غم زدہ، غسل میت کو پانی میسر نہ تھا، آئی لاش سکینہ سے اس دم صدا، لوٹ آؤ چچا کماں سے، میں بنا غسل کے ہی سے دھاروں گی، اب میں پانی نہ مانگوں گی۔ محمد والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ خالق العباد وصاتہ البلاد ومسیل البہاد ومغضب النجاد، لیس لأولیتہ ابتداء ولا لأزلیتہ انقضاء، هو الاول ولم یزل والباقی بلا اجل، خرت له الجباہ ووحدته الشفاء، الصلاة والسلام وتحیۃ والاکرام علی النبی الامی المکی المدنی القرشی الابتحی الحاشمی المطلبی السراج المضیء الکوكب الدری، صاحب وقار والسکینہ المدفون بأرض المدینہ، علی العبد الرسول المؤید النبی الممجد المصطفى الامجد، صاحب التاج والمنبر والقطبۃ والمقبر والجبین الاطہر والحسب الاشہر والنسب الانور والخد الاحمر ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المنتخبین، ولعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم وقتلتہم وغاصب حقوقہم ومنکر فضائلہم ومصائبہم وشجاعتہم وطہارتہم وسخاوتہم وولایتہم ومنکر عطشہم اجمعین من ہین الی یوم الدین۔ اما بعد، فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ھذا حسین فاعرفوہ۔ صلوات پڑھیں محمد آل محمد۔ حضرات، گزارش ہے کہ ایک بلند ترین صلوات امام عصر کے ظہور میں تعجیل کے لیے عنایت فرمائیں۔ محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔ یہ خصوصی مجلس اعضاء کہ جس کو خطاب کرنے کے لیے میں نے پیغمبر ختمی مرتبت کا ایک چھوٹا سا جملہ آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ اس میں پیغمبر مسجد میں تشریف فرما تھے، خطبہ دے رہے تھے، احکام شریعت بیان کر رہے تھے، لوگوں کو مسائل دینی سے واقف کرا رہے تھے۔ اتنے میں پیغمبر کا چھوٹا نواسا سرکار ابا عبداللہ الامام الحسین علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے اور ابا کے دامن
یا ابا نے بڑھ کے امام کے قدموں کا بوسہ لیا، اور تراب نے چاہا کہ ابو تراب کے بیٹے کی زیارت کر لی جائے، اور امام زمین سے قریب ہوئے کہ پیغمبر نے ممبر پہ خطبہ دیتے ہوئے دیکھا، تو فوراً پیغمبر نے خطبہ چھوڑا، ممبر سے نیچے اترے، امام حسین کو آغوش میں اٹھایا، واپس ممبر پہ آئے، اور آنے کے بعد اب خطبہ جہاں سے چھوڑا تھا وہیں سے دوبارہ شروع نہیں کیا، بلکہ ٹاپک چینج کیا، موضوع بدلا، اور کہا ہاذا حسین الفارقو، یہ حسین ہے، اسے پہچان دو۔ آپ محسوس کیجئے کہ پیغمبر جو بات بیان کر رہے تھے، جس بات کو لوگوں تک پہنچا رہے تھے، پھر اس ٹاپک کو کنٹینیو نہیں کیا، بلکہ وہیں سے امام حسین کا موضوع شروع کر دیا۔ حالانکہ پیغمبر جو ممبر پہ بیان کر رہے تھے وہ دنیاوی باتیں نہیں تھیں، وہ سیاسی باتیں نہیں تھیں، یا وہ ایسی باتیں نہیں تھیں کہ جس کا کوئی حقیقت سے تعلق نہ ہو، بلکہ یہ وہ باتیں تھیں جو وحیانی باتیں تھیں، آسمانی باتیں تھیں، اللہ کے احکام تھے جو اللہ نے بندوں کے لیے نازل کیے تھے۔ لیکن پیغمبر نے انہیں روک کر امام حسین کی معرفت کا جملہ ارشاد فرمایا، اور فرمایا ھذا حسین فارقو، یہ حسین ہے، انہیں پہچان لو۔ یعنی پیغمبر کا ایک طریقہ عمل یہ بھی پتہ چلا کہ جب پیغمبر شریعت بیان کر رہے تھے، نماز روزہ و حج و زکوٰۃ بیان کر رہے تھے، احکام اور مسائل بیان کر رہے تھے، لیکن امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام جب تشریف لائے تو پیغمبر نے امام حسین علیہ السلام کے فضائل بیان کیے، امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی معرفت کے لیے جملہ ارشاد فرمایا۔ کیوں کہ تاکہ زمانے کو پتہ چل جائے کہ ہماری اس شریعت کے محافظ کو حسین ابن علی کہتے ہیں۔ ہم جو حسین ابن علی کا تعارف کرا رہے ہیں اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہماری شریعت کی جسے ہم بیان کر رہے ہیں، ہمارے احکام کی جنہیں ہم بیان کر رہے ہیں، ان کی محافظت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے، لہذا شریعت کے ساتھ ساتھ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی بھی معرفت حاصل کرو۔ اور پیغمبر نے جو جملہ رکھا ھذا حسین فارقو، یہ حسین ہے، انہیں پہچان لو۔ آپ بتائیے جو مسجد میں افراد بیٹھے ہوئے تھے، کیا وہ نعوذ باللہ نستعوذ باللہ امام حسین کو نہیں پہچانتے؟ سب امام حسین کو پہچانتے تھے، اس لیے کہ مسجد نبوی کی زینت کو حسین کہا جاتا ہے۔ کبھی سجدے میں پشت پہ امام حسین کو دیکھا ہے، کبھی آغوش میں امام حسین کو دیکھا ہے، کبھی سینے سے لگائے ہوئے ہیں امام حسین کو، کبھی کاندھے پہ اٹھائے ہوئے ہیں امام حسین کو، لیکن اس کے باوجود پیغمبر فرما رہے ہیں کہ ھذا حسین فارقو، یہ حسین ابن علی ہے، انہیں پہچان لو۔ کیوں فرما رہے ہیں پیغمبر؟ کہ اس کی وجہ یہ ہے، اس کا سبب یہ ہے کہ یہی امت مسلمہ جب امام حسین کو دیکھے اور بار بار دیکھے تو واجب سمجھ کے امام حسین کی معرفت حاصل کرے، واجب سمجھ کے جب امام حسین کی معرفت حاصل کرے گی، اور وقت انقلاب عاشور جب امام حسین کربلا کے لیے نکلیں گے اور آواز دیں گے کہ کون ہے جو ہمارے لیے اس سفر میں ہمارا شریک ہو سکتا ہے، ہمارا مددگار ہو سکتا ہے، تو وہی آئیں گے امام حسین کے ساتھ جو امام حسین کو پہچان رہے ہوں، جو امام حسین کی معرفت رکھتے ہوں۔ آپ ذرا محسوس کیجئے کہ یہاں پیغمبر مسجد میں کہہ رہے ہیں کہ ھذا حسین فارقو، حالانکہ ابھی امام حسین بڑے کم سن ہیں، بہت چھوٹے ہیں، 2 سے 3 سال کی عمر ان کی ذکر کی جاتی ہے کہ اس وقت، لیکن امامت بچپنے میں بھی امام ہوتی ہے۔ پیغمبر اس وقت تعارف کرا رہے ہیں کہ یہ حسین ابن علی، انہیں پہچان لو۔ لیکن آپ ذرا اور آگے جائیں اور پہلے جائیں اور علم میں جائیں تو پتہ چلتا ہے کہ یہ کام صرف پیغمبر کا نہیں تھا، بلکہ یہ کام تو اللہ کا بھی تھا جو اللہ نے کیا۔ بھئی ابھی پیغمبر صحابہ سے کہہ رہے ہیں کہ امام حسین کو پہچان لو، مسجد میں کہہ رہے ہیں کہ امام حسین کو پہچان لو۔ یہ پیغمبر کا صرف جملہ نہیں ہے، ذرا پیچھے جایا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ پیغمبر سے پہلے اللہ یہ کام کر چکا ہے۔ کہاں کر چکا ہے؟ اب آپ کتابیں پڑھیں، خصائص الحسینیہ میں بھی یہ پوری روایت مذکور ہے، بہار الانوار میں علامہ مجلسی نے بھی اس روایت کو مذکور کیا۔ فرماتے ہیں کہ جناب آدم جب اس دنیا میں تشریف لائے، اور ظاہر ہے کہ آپ کو پتا ہوگا کہ جناب آدم پہلے جنت میں تھے، اور جنت سے جب انہیں رخصت کیا گیا اور جناب آدم کو جنت سے جب زمین پہ بھیجا گیا تو جناب آدم کو سرندیپ کی پہاڑیوں پہ اتارا گیا، سرندیپ کی پہاڑیاں یعنی افریقہ کی سائڈ، اور جناب حوا کو جدہ میں اتارا گیا، یعنی جو سعودی عربیہ کا اس ٹائم حصہ ہے۔ تو آپ دیکھیں کتنی دور دور پوری زمین پہ اس وقت 2 بشر، 2 آدمی صرف، ایک جناب آدم ایک جناب حوا، وہ بھی کتنے دور، آدم وہاں ہیں اور حوا یہاں ہیں، حوا جدہ میں ہے، آدم سرندیپ کی پہاڑیوں پہ۔ اب تاریخ نے لکھا کہ اس زمین پر جناب آدم کا پہلا دن تھا اور جناب آدم اس زمین پہ آئے۔ ظاہر ہے کہ انہوں نے آج سے پہلے
کبھی ہوا کے بغیر زندگی نہیں بسر کی تھی. جنت میں بھی وہ جناب ہوا کے ساتھ تھے, جنت میں بھی فرشتے ان کے سامنے تھے, ملائکہ تھے, جنت میں حوریں تھیں. لیکن اب جب زمین پہ آئے تو تنہائی محسوس کی, اکیلا پن محسوس کیا, وحشت محسوس کی. تو جناب آدم نے گریہ کیا. توجہ رکھیے گا, یہ تاریخ ہے اور معتبر تواریخ میں کہ جناب آدم نے پہلے دن زمین پہ آنے کے بعد گریہ کیا. گریہ کیا, روئے, اور اتنا روئے اتنا روئے اتنا روئے کہ جبریل نازل ہوئے اور کہتے ہیں آدم کیوں گریہ کر رہے ہیں؟ کہ مجھے فراق حوا میں گریہ کرنا نصیب ہے, میں حوا کی یاد میں گریہ کر رہا ہوں, میں حوا کو یاد کر کے رو رہا ہوں. آپ بتائیں حوا زندہ تھی یہ دنیا سے رخصت ہو گئی تھی؟ آپ سب کے سب کہیں گے کہ جناب حوا زندہ تھی. آدم کو خبر تھی یا نہیں خبر تھی؟ کہ بالکل خبر تھی, اس لیے کہ اللہ نے جب جناب آدم اور جناب حوا کو زمین پہ بھیجا تھا تو دونوں کو ایک ساتھ حکم دیا تھا کہ آپ زمین کی طرف تشریف لے جائیں. اس کا مطلب آدم کو پتا ہے کہ حوا زندہ ہے, پھر بھی آدم حوا کے لیے گریہ کر رہے ہیں. اب ایک سوال, دو سوال کا جواب یہاں میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں. ایک تو آدم کا پہلا دن ہے زمین پر, گریہ کر رہے ہیں. دوسرے حوا زندہ ہیں, ان کے لیے گریہ کر رہے ہیں. اب ہم جب ایام عزا کا چاند دیکھتے ہیں اور رونا شروع کرتے ہیں تو کچھ لوگوں کا سوال آ جاتا ہے کہ بھئی سال کے پہلے دن رو رہے ہیں, حالانکہ یہ سال اسلامک کیلنڈر کا فرسٹ ڈے ہے تو اس دن خوشی منانی چاہیے. کہ کیوں خوشی منانی چاہیے؟ کہ اس لیے کہ اس دن خوشی منائیں گے تو ممکن ہے پورا سال خوشی میں گزرے گا. تو عجیب مرحلہ ہے. یہ کس روایت میں لکھا ہے, کس آیت میں لکھا ہے, کس حدیث میں لکھا ہے؟ کسی حدیث میں ایسا نہیں لکھا ہے, کسی قرآن کی آیت میں ایسا نہیں لکھا ہے کہ اگر ہم پہلے دن روئیں گے تو ہمارا پورا سال روتے ہوئے گزرے گا. کسی جگہ کسی روایت کسی حدیث میں ایسا لکھا ہے کہ سب ایک سنی ہوئی بات ہے. تو ٹھیک ہے, جو سنی ہوئی بات یہاں مانی جائے تو ہم سے پہلے جناب آدم پہ یہ بات اپلائی کی جائے. بھائی ہم سے یہ کہا جا رہا ہے کہ سال کے پہلے دن گریہ نہ کیا جائے, اور آدم زندگی کے پہلے دن گریہ کر رہے ہیں. یعنی زمین پر آتے ہی دا فرسٹ ڈے آف لائف جو زمین کا ان کا شروع ہو رہا ہے وہ گریہ روتے ہوئے شروع ہو رہا ہے. تو ممکن ہے جو بات یہاں کہی جائے کہ اگر ہم سال کے پہلے دن روئیں گے تو پورا سال ہمارا روتے ہوئے گزرے گا, تو پہلے حضرت آدم سے کہا جائے کہ آدم کیا کر رہے ہیں, آپ کا زندگی کا پہلا دن ہے, زمین کا پہلا دن ہے, ہنستے ہوئے گزاریے تاکہ پوری زندگی ہنستے ہوئے گزرے. آپ روتے ہوئے کیوں گزار رہے ہیں؟ تو کہا ہم سنت قائم کرنا چاہتے ہیں کہ آدم وہ ہیں جو زندگی کے پہلے دن گریہ کر رہے ہیں. پس آدم کی نیک اولاد آدمی بھی وہ ہوں گے کہ جن کی ابتدا روتے ہوئے کی جائے گی, جن کی ابتدا روتے ہوئے ہوگی. لہذا رونا کوئی عیب نہیں ہے. بھئی جناب آدم رو رہے ہیں, دنیا میں جو بچہ پیدا ہوتا ہے وہ روتے ہوئے دنیا میں آتا ہے, اس کا رونا ہی اس کی حیات کی دلیل ہوتا ہے, اس کی زندگی کی دلیل ہوتا ہے. اچھا اور آگے آئیے, جناب آدم جو گریہ کر رہے ہیں کس پر گریہ کر رہے ہیں؟ جناب حوا پر گریہ کر رہے ہیں. کیا جناب حوا زندہ نہیں ہے؟ زندہ ہے جناب حوا. اب یہ جو سوال کیا جاتا ہے کہ صاحب امام حسین کو آپ لوگ زندہ بھی مانتے ہیں اور گریہ بھی کرتے ہیں, تو کیوں گریہ کر رہے ہیں؟ بے شک امام حسین زندہ ہیں, ہماری مدد فرماتے ہیں, ہم ان سے توسل کرتے ہیں تو وہ ہماری حاجات کو قبول فرماتے ہیں, ہماری دعاؤں کو ان کی بارگاہ میں سنا جاتا ہے, ان کی بارگاہ سے ہماری دعائیں باب استجابت تک پہنچتی ہیں. تو کہنے لگے جب آپ اتنا سب کچھ امام حسین آپ کے لیے کر رہے ہیں تو آپ ان کے لیے رو کیوں رہے ہیں؟ رونا کس بات پہ؟ جب وہ آپ کے ساتھ ہیں, جب وہ آپ کے باتوں کو سن رہے ہیں, جب وہ آپ کی حاجات کو پورا کر رہے ہیں تو آپ رو کیوں رہے ہیں؟ ہاں رو اس لیے رہے ہیں ان کے فراق میں گریہ کیا جا رہا ہے, ان کے ساتھ جو کیا گیا اس پر گریہ کیا جا رہا ہے کہ کس شخص کے ساتھ کیا کیا گیا. اب پھر ایک دوسرا سوال یہاں پیدا ہوتا ہے, ٹھیک ہے چلیے آپ امام حسین کو شہید کیا گیا اور بڑی بے دردی سے شہید کیا گیا, اس لیے آپ ان پر رو رہے ہیں, مگر شہادت تو ایک درجہ ہے, شہادت ایک رتبہ ہے, شہادت ایک منصب ہے, اور جب کسی کو کوئی منصب ملتا ہے تو اس پر خوشی منائی جاتی نہ کہ گریہ کیا جاتا ہے. بھئی آپ بتائیں کسی کو اگر کوئی اچھی جاب آفر ہو جائے تو کیا وہ گریہ کرے گا یا خوشی منائے گا؟ ظاہر ہے کہ خوشی منائے گا, اس لیے کہ اسے ایک درجہ ملا ہے, اسے ایک رتبہ ملا ہے, اسے ایک عظمت ملی ہے, اسے ایک عزت کا مقام ملا ہے, ایک ریپوٹیشن ملی ہے. تو شہادت اسلامک درجے کا نام ہے. آپ دیکھیں شہادت کے کتنے فضائل موجود ہیں, قرآن مجید میں موجود ہیں, روایات میں موجود ہیں. تو امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی شہادت ملی. ممکن ہے کہنے والا آپ سے کہے کہ امام حسین کو شہادت ملی ہے اور آپ لوگ رونے بیٹھ گئے. چاہیے کہ آپ خوشی منائیں, آپ ہنسیں, آپ مسکرائیں, آپ عید کا دن منائیں, نعوذ باللہ عید کا دن منائیں. کیوں؟ کہ اس لیے کہ امام حسین کو اتنا بڑا درجہ ملا ہے. تو پہلے تو یہی طے کر لیا جائے کہ آیا شہادت امام حسین کے لیے درجہ ہے یا شہادت کے لیے امام حسین صاحب منصب ہے. لیکن محسوس کیجئے گا اس جملے کو, شہادت ہم لوگوں کے لیے درجہ ہے,
ہم لوگوں کے لیے مقام ہے. امام امام ہوتا ہے, امام شہادت کا محتاج نہیں ہے, شہادت اپنی معراج کے لیے امامت کی محتاج ہے. شہادت کو اگر اپنے وجود کو پہچانوانا ہے تو اسے دامن امام کے پاس جانا پڑے گا. اسے امام سے دنیا کی کوئی فضیلت بھی امام کو فضیلت نہیں دیتی ہے, بلکہ ہر فضیلت کو امام فضیلت عطا کرتا ہے. یہ بالکل کامن سی بات ہے. ہم میں اور امام میں یہی فرق ہے, اور بنیادی فرق ہے کہ ہم تب تک صاحب فضیلت نہیں ہو سکتے جب تک ہمیں فضیلت نہ مل جائے, اور فضیلت اس وقت تک فضیلت نہیں ہو سکتی جب تک وہ امام کے دربار میں جا رہا ہے, امام کے دروازے پہ نہ آ جائے. آپ ذرا محسوس کریں کہ ساری فضیلتیں امام تک خود چل کے آتی ہیں. اور یہ میرا جملہ نہیں ہے, بلکہ جب امام تخت خلافت پہ بیٹھے تو ساسا ابن سوہان بڑے فصیح و بلیغ صحابی تھے, امام کے بڑے فصیح و بلیغ صحابی, اور بہترین عربک لٹریچر میں ماہر, یعنی ان سے زیادہ فصاحت عربی پہ کوئی اس وقت کمانڈ نہیں رکھتا تھا. اور وہ کھڑے ہوئے, اور کھڑے ہونے کے بعد امام کے حضور میں انہوں نے ایک شعر پڑھا. امام امیر المومنین تخت پہ بیٹھے ہوئے ہیں, ممبر پہ بیٹھے ہوئے ہیں, اور انہوں نے امام کے حضور میں ایک شعر پڑھا اور فرمایا یا امیر المومنین لقد زینت الخلافہ لا خلافت زینت. اے امیر المومنین, آپ کو خلافت نے کوئی زینت نہیں دی ہے, بلکہ آپ نے خلافت کو عزت بخشی ہے. ذرا محسوس کیجئے گا, یعنی ساسا ابن سوہان اس مجمع کو بتانا چاہتے ہیں کہ اگر علی چوتھی خلافت پر آ بھی گئے پھر بھی تم یہ نہ سمجھنا نعوذ باللہ کہ یہ اسی انڈیکس اور اسی فہرست میں ہے, اس لیے کہ ان سے پہلے جو خلافت تھی وہ اور تھی, یہ جو خلافت ہے یہ اور ہے. اس لیے کہ جو خلافت تک جائے وہ اور ہے, خلافت جن تک آئے وہ اور ہے. ان سے پہلے جو تھے وہ دوڑ دوڑ کے خلافت تک گئے, لیکن یہ جو ہے ان تک خلافت آئی ہے. اور یہ ساسا ابن سوہان نے شعر پڑھا کہ آپ نے خلافت کو زینت دی. آپ ذرا محسوس کریں, امیر المومنین خود خلافت مانگنے نہیں گئے بلکہ بیٹھے رہے. لوگوں نے آ کے دست امیر المومنین پہ کہا کہ یا علی آپ سے بہتر کوئی خلیفہ نہیں ہے, آپ ممبر پہ آئیے, آپ حکومت فرمائیے, آپ آئیے, آپ آئیے. اب جب علی آئے تو لوگ کہتے ہوئے نظر آئے کہ آپ سے بہتر کوئی خلیفہ نہیں. اسی بات کو جناب ساسا ابن سوہان کہہ رہے ہیں کہ یا امیر المومنین, جو خلافت کے ذریعے اپنے آپ کو صاحب زینت بنائے وہ اور ہیں, اور جن کے ذریعے سے خلافت کی عزت بڑھ جائے وہ اور ہیں. اگر آپ فہرست خلفاء سے علی کو ہٹا کے دیکھیں عدل نہیں نظر آئے گا. توجہ چاہتا ہوں میں, اور یہ میرا جملہ نہیں ہے, یہ جارج جورداق جس کو کہا جاتا ہے, اس نے امیر المومنین کی سوانح حیات جب پڑھی تو اس نے دیکھا کہ میں نے اسلامی حکومت میں صرف 4 سال عدل دیکھا. اب یہ میرا اپنا جملہ نہیں ہے, یہ وہ دیکھ رہا ہے, اس کا نظریہ ہے. یہودی مورخ دیکھ رہا ہے, وہ کہتا ہے کہ مجھے اسلامک ہسٹری میں, اسلامک خلافت میں صرف 4 سال عدل نظر آیا. اب اس کے بعد وہ کیا کہنا چاہتا ہے آپ خود سمجھ رہے ہیں کہ یعنی اسے عدل نظر نہیں آیا. ممکن ہے ہو یا نہ ہو, لیکن اسے عدل نظر نہیں آیا. وہ کہتا ہے مجھے صرف 4 سال عدل نظر آیا, اور وہ علی ابن ابی طالب کی خلافت میں نظر آیا. اور پھر اس نے ایک جملہ لکھا, وہ کہتا ہے کہ کائنات کی ساری بادشاہت کو میں نے دیکھا, اور نہ جانے کتنے بادشاہ قتل کیے گئے, کتنے بادشاہ کو شہید کیا گیا, ذبح کیا گیا. اور امیر المومنین بھی حاکم تھے, حکومت کے تخت پہ تھے, ان کو بھی قتل کیا گیا. لیکن قتل امیر المومنین میں اور دنیا کے بادشاہوں کے قتل میں ایک بڑا عظیم فرق نظر آتا ہے. وہ اس کا جملہ ہے جارج جورداق کا. وہ کہتا ہے دنیا کے جتنے بادشاہوں کو بھی دیکھ لیں, ان کی عوام, ان کی آڈینس جو ان کی مخالف ہوئی, ان کے ظلم کی وجہ سے ہوئی. بھائی اگر فرعون کے مخالف لوگ ہوئے تو فرعون کے ظلم کی وجہ سے, نمرود کے مخالف لوگ ہوئے تو نمرود کے ظلم کی وجہ سے, شداد کے مخالف لوگ ہوئے تو شداد کے ظلم کی وجہ سے, یا اور گورنمنٹس کے جو لوگ مخالف ہوتے ہیں وہ ان کے ظلم کی وجہ سے ہوتے ہیں. کہتے ہیں لیکن تاریخ حکومت میں صرف ایک حاکم ایسا نظر آیا کہ ظلم تو دور کی بات, لوگ جس کے عدل سے اس کے مخالف ہو گئے ہیں. اور پھر فرمایا دنیا کے سارے بادشاہ اپنے ظلم کی وجہ سے مارے جاتے ہیں, لیکن قتل العلی فی المحراب لشدت العدل کا, لیکن امیر المومنین کو جو شہادت تک پہنچایا گیا وہ ظلم نہیں, تصور ظلم نہیں ہے ان کے یہاں. ان کی عدالت سے لوگوں نے پریشان ہو کے ان کے قتل کا فیصلہ کیا, اور ان کی عدالت سے لوگ گھبرا اٹھے. یعنی اتنا شدید عادل, اتنا سخت عادل, جو یہودی مورخ لکھتے, عیسائی مورخ لکھتا ہوا نظر آ رہا ہے کہ اتنا سخت عدل تھا کہ لوگ عدل علی سے پریشان. آپ ذرا دنیا کا ملاحظہ کریں کہ دنیا ظلم سے پریشان ہوتی ہے, لیکن اللہ, ارے حکومت امیر المومنین کہ جہاں عدل اس درجہ تھا کہ ظالمین کہ جن کی عادت ظلم کی ہو چکی تھی وہ امیر المومنین کے عدل سے پریشان. تو ظاہر ہے کہ جن کی ظلم میں زندگی گزارنے کی عادت ہو جائے وہ عدل امیر المومنین کو تحمل نہیں کر سکتے.
برداشت نہیں کر سکتے، لہذا مخالف امیر المومنین ہو گئے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ کائنات کی ساری فضیلتیں کس لیے ہیں؟ کہ وہ امام تک آ کے پہنچے۔ اب جو یہ کہا جاتا ہے کہ امام حسین کو اتنی بڑی فضیلت ملی، وہ شہید ہوئے، اور آپ لوگ ان کے اوپر جو ہے گریا کر رہے ہیں، آپ کو چاہیے کہ آپ خوشی منائیں۔ آپ کے اگر کوئی بچہ پاس ہو جاتا ہے، اچھا رزلٹ آ جاتا ہے، تو آپ کیا کرتے ہیں؟ خوشی مناتے ہیں۔ تو پہلے تو آپ یہ سمجھ لیجئے کہ ہمیں کوئی خوشی غم حسین کے علاوہ منظوری نہیں ہے۔ ہماری ساری، جب سے چوتھے امام نے ارشاد فرمایا ہے تو ہم تو اپنی خوشیوں میں بھی غم حسین کو یاد رکھتے ہیں۔ ہم تو اپنی خوشیوں میں، امام نے حکم فرمایا ہے، آنے والا آیا اور چوتھے امام سے کہتا ہے مولا میرے گھر میں شادی، آپ تشریف لائیے۔ امام نے کہا کہ بعد کربلا ہم نے شادیوں میں جانا چھوڑ دیا ہے۔ کہا لیکن ہاں تم میرے چاہنے والے ہو، اگر چاہتے ہو کہ ہم تمہارے گھر آئیں تو اپنے گھر میں فرش عزا بچھاؤ۔ دیکھیں دلیل سنیے گا، یعنی روایت بتا رہی، امام سلیقہ بتا رہے ہیں، طریقہ بتا رہے ہیں کہاں ہمارے گھر اور کہاں امام کے قدم عصمت۔ لیکن امام نے بتایا کہ اگر ہمیں بلانا چاہتے ہو تو فرش عزا بچھا لینا، ہمیں اپنے گھر میں بلانا چاہتے ہو تو فرش عزا بچھا لینا۔ فرش عزا بچھانا تمہارا کام ہے، تمہارے گھر تک آنا یہ ہمارا کام ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کتنی عظیم ہے فرش عزا حسین۔ آپ کیا سمجھتے ہیں اہل بیت ہر جگہ ایسے ہی چلے جاتے ہیں؟ نہیں، بڑے بڑے بادشاہوں میں طاقت نہیں ہے جو اہل بیت کو اپنے دربار میں بلا سکیں، اپنے محلوں میں بلا سکیں۔ اہل بیت محلوں کے محتاج نہیں ہیں۔ جنتیں جن کا اشتیاق کر رہی ہوں وہ دنیا کے محلوں کی کیا خواہش رکھیں گے؟ لیکن یہ فارمولہ صرف مجلس حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے دیا گیا کہ اگر ہمیں بلانا چاہتے ہو تو فرش عزا بچھا لینا۔ اور اس طرح کی ایک نہیں، تقریباً 3-4 روایتیں جس سے ثابت ہوتا ہے۔ آج کل یہ بھی تو شبہ ایجاد کیا جا رہا ہے کہ صاحب یہ ایک عقیدہ ہے کہ اہل بیت فرش پہ آتے ہیں۔ عقیدہ نہیں ہے، عقیدت نہیں ہے، روایت سے موجود ہے یہ عقیدہ۔ اور ظاہر ہے کہ ہمارے سارے عقائد صرف ہوا میں نہیں ہوتے بلکہ ان کے پیچھے کسی نہ کسی روایت کا سہارا ہوتا ہے۔ امام سجاد کا یہ کہنا ہے کہ تم فرش بچھاؤ ہم آئیں گے، اس کے علاوہ 2-3 روایتیں اور ہیں جس سے ثابت ہوتا ہے کہ جب فرش بچھتا ہے تو اہل بیت تشریف لاتے ہیں۔ کیا کہنے فرش عزائے حسین کی عظمت کا کہ جس کے ذریعے سے ہم پہلو نشین پنجتن ہو گئے ہیں، اہل بیت کے بغل میں بیٹھے ہیں، اہل بیت کے پہلو میں بیٹھے ہیں۔ آپ نے مولانا اس میں کیا فضیلت، نہ جانے کیسے کیسے لوگ پہلو اہل بیت میں بیٹھے ہیں، لیکن نہیں، اہل بیت کے پہلو میں بیٹھنا اور ہے، اہل بیت کا پہلو میں بیٹھنا اور ہے۔ جو خود جا کے اہل بیت کے پہلو میں بیٹھے وہ اور ہیں، ہم جب فرش پہ بیٹھتے ہیں تو خود اہل بیت آ کے ہمارے پاس بیٹھ جاتے ہیں۔ اور اس کی وجہ یہ، اس کی عظمت یہ ہے کہ جو اس قابل ہوتے ہیں کہ اہل بیت کے پہلو میں بیٹھے، اہل بیت انہیں بلا کے اپنے پاس بیٹھا لیتے ہیں۔ لیکن جن کے اندر یہ استعداد، یہ صلاحیت نہیں ہوتی تو وہ لاکھ پہلو میں بیٹھ جائے، ایک دن ایسا آتا ہے کہ جب قوم و امنی کہہ کے اٹھا دیے جاتے ہیں اور بزم سے باہر نکال دیے جاتے ہیں کہ جاؤ تم اس بزم کے لائق نہیں ہو۔ ایک صلوات پڑھیں عظمت آل محمد پر۔ ایک بلند ترین صلوات پڑھیں مل کر عظمت آل محمد پر۔ محمد توجہ سے ایک اور صلوات پڑھیں، تھوڑا سا آگے تشریف رکھیں۔ اللہم صلی بھائی اور کیا آپ نے جو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں؟ تو سوال کیا کیا جاتا ہے کہ امام حسین کو شہادت ملی ہے، آپ لوگ خوش ہوئیے۔ تو آئیے اسی سوال کا پہلے ایک نیچر سے جواب دے دیا جائے، حالانکہ جواب اس کی سامنے موجود ہے کہ شہادت کوئی بہت بڑا درجہ نہیں ہے امام حسین کی۔ ائمہ نے شہادت کی عظمت بیان کی ہے، شہادت کے لیے روایات بیان ہوئی ہیں، لیکن یہ ساری چیزیں ہمارے لیے باعظمت ہیں۔ ائمہ اس سے بھی زیادہ بلند ہیں، ائمہ اس سے بھی زیادہ باوقار ہیں، ائمہ اس سے بھی زیادہ صاحبان فضیلت ہیں۔ کوئی بھی منصب ان کی عزت کو نہیں بڑھائے گا بلکہ وہ اس منصب کی عزت کو بڑھائیں گے۔ اب یہ جو کہا جاتا ہے کہ امام حسین شہید ہوئے ہیں، آپ کو چاہیے کہ مسکرائیں، خوشی منائیں، تو آئیے ہم اپنے کلچر سے اس بات کا فیصلہ کرتے ہیں کہ ہمارا کلچر کیا ہے۔ پتہ چلا بارڈر پہ لڑائی ہوئی، جنگ ہوئی اور 2-4 خدا نہ کرے فوجی شہید ہو گئے۔ ہوتا ہے اکثر، پرانے زمانے میں آپ نے سنا ہوگا کہ صاحب جنگ ہوئی اور کسی کے شہادت کی نیوز پورے چینل پہ پھیل گئی اور ہر طرف پتہ چلا کہ صاحب اتنے فوجی شہید کر دیے گئے، لیکن اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ہمارا ہندوستان یا ہمارا ملک سیو ہو گیا، اس جنگ سے اور اس شہادت سے سیو ہو گیا۔ ظاہر ہے سارا ملک خوشی مناتا ہے۔ ایک تو یہ کہ ان کے یہاں شہادت ہوئی ہے، وہ فوجی شہید ہوئے، لیکن سارا ملک خوش ہے۔ کیوں؟ کہ اس لیے کہ اس شہادت کا نتیجہ یہ ہوا ہے کہ ملک محفوظ ہو گیا ہے۔ تو امام حسین کی شہادت کا نتیجہ یہ ہوا ہے کہ اسلام محفوظ ہو گیا ہے۔ تو اب یہ چاہیے کہ آپ شہادت کو چھوڑیے، اسلام کی محفوظیت پہ خوشی منائیے۔ تو چلیے ٹھیک ہے، ہم اسی کلچر سے فیصلہ کرتے ہیں۔ سارا ملک خوشی منا رہا تھا، 2-4 فوجی شہید ہوئے، ہندوستان ملک ہمارا سیو ہوا، سارا ملک خوشی منا رہا تھا۔
ہم نے یہ سوچا کہ صاحب یہاں خوشی منانے سے کیا ہے، اصل خوشی منانا ہے تو چلو ان کے گھر پہ چل کے خوشی مناتے ہیں، جن کے یہاں سے شہادت ہوئی ہے، جن کے یہاں سے فوجیوں نے شہادت دی ہے۔ ہم صاحب مٹھائی کا ڈبہ وغیرہ لے کر ان کے گھر پہنچے کہ جہاں سے فوجیوں نے شہادت دی تھی، جو فوجیوں کا گھر تھا۔ اب جب ہم وہاں پہنچے تو ہم نے دیکھا وہاں تو صف ماتم بچھی ہوئی ہے، وہاں تو لوگ انہیں یاد کر کے رو رہے ہیں، وہاں تو پتہ چلا کوئی سر پیٹ رہا ہے، کوئی سینہ پیٹ رہا ہے، اور کوئی کہہ رہا ہے کہ میرا بھائی چلا گیا، کوئی کہہ رہا ہے میرا بیٹا چلا گیا۔ ہم نے کہا صاحب آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ آپ کے بیٹے کو ابھی میڈل دیا جائے گا، آپ کو بلا کے عزت سے نوازا جائے گا، اس لیے کہ آپ کا بیٹا شہید ہوا ہے، اور سارا ملک خوشی منا رہا ہے کہ اس کی شہادت سے ملک بچ گیا۔ جواب کیا ملے گا؟ کہ جواب یہ ملے گا کہ مولانا جو ملک میں خوشی منا رہے ہیں وہ غیر ہیں، آپ کو کیا پتا کہ ہم نے اپنے کو کھویا ہے۔ بھائی توجہ چاہ رہا ہوں میں، آپ کو کیا پتا ہم نے اپنے کو کھویا ہے۔ بے شک میرے بیٹا شہید ہوا ہے، میرے بیٹے کو شہادت ملی ہے، اور ملک میں اسے عزت سے نوازا جائے گا، اسے ایوارڈ دیا جائے گا، اس کی وجہ سے ہم لوگوں کو ایوارڈ دیا جائے گا، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم بھی خوشی منائیں۔ ملک کا حق ہے کہ وہ خوشی منائے، اس لیے کہ وہ غیر ہیں، لیکن ہم چونکہ اپنے ہیں، ہم نے اپنے کو کھویا ہے، لہذا ہم خوشی مناتے ہوئے نظر نہیں آئیں گے۔ پر معیار دو ملا کہ اگر کسی کو کوئی عزت بھی مل جائے، عظمت بھی مل جائے، پھر بھی دو چیزیں نظر آتی ہیں، جو اپنے ہیں وہ غم مناتے ہوئے نظر آتے ہیں، جو غیر ہیں وہ خوشی مناتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اب شہادت حسین کے بعد محرم کی پہلی تاریخ فیصلہ کرے گی کہ حسین کا اپنا کون ہے، حسین کا غیر کون ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد آل محمد کی ذات۔ توجہ کیجئے گا، ہم بالکل اس بات کے قائل ہیں، اور ہم نے بالکل اس بات کو آپ کے سامنے رکھا ہے کہ امام حسین کو شہادت ملی، ان کی شہادت سے اسلام محفوظ ہوا، یہ بہت بڑی سعادت اور کامیابی کی بات ہے، لیکن امام حسین کا شہید ہونا اس سے زیادہ درد کی بات ہے۔ اگر کسی کا امام حسین سے رشتہ ہے، رابطہ ہے، تو اسے وہ درد بھی نظر آئے گا۔ ایسا نہیں کہ ہم اس درد کو اس سعادت پہ چھوڑ دیں اور اس درد پہ گریہ نہ کریں۔ اور دوسری چیز یہ کہ ہم اپنے سے کسی چیز کا فیصلہ نہیں کرتے، ہمارا مذہب، ہمارا دین کسی کی رائے کا محتاج نہیں ہے۔ اگر کسی کی رائے خلاف قرآن و حدیث ہوگی تو وہ معتبر نہیں ہے۔ ہمارا دین صرف اور صرف قرآن و حدیث، ائمہ اہل بیت کی روایات کا تابع ہے۔ ہمارا دین صرف اور صرف قرآن و حدیث کا تابع ہے۔ اگر امام حسین پہ رونا یہ کسی کی رائے ہوتی تو ممکن ہے آپ اس پر اعتراض کرتے، لیکن اگر پیغمبر کا طریقہ رہا ہو، دیکھیں شریعت تین چیز سے ثابت ہوتی ہے: قول معصوم، فعل معصوم، تقریر معصوم۔ یہ تین چیزوں کا نام شریعت ہے، یعنی معصوم جو کہہ دے وہ شریعت، جو کر دے وہ شریعت، اور جسے دیکھ کے خاموش رہ جائے وہ بھی شریعت۔ توجہ رکھیے گا، یہ ہے شریعت کی حقیقت، یعنی جہاں پر جو چیزیں حرام ہیں معصوم پہ لازم ہے، ضروری ہے کہ معصوم اسے منع کرے، لہذا ان تین چیزوں کو شریعت بنایا گیا۔ قول معصوم یعنی جو معصوم کہہ دے، روایات حجت ہے۔ فعل معصوم یعنی جو معصوم کر دے، جو کام معصوم انجام دے دے، وہ حجت ہے۔ اور تقریر معصوم یعنی معصوم جسے دیکھ کے خاموش رہ جائے، کوئی مومن، کوئی شیعہ کوئی کام کر رہا ہے اور معصوم دیکھ کر خاموش رہ گیا، معصوم نے روکا نہیں، مولا نے روکا نہیں، یہ بھی حجت ہو جاتا ہے۔ اس لیے کہ معصوم پہ لازم ہے کہ اگر کوئی غلط کام ہو رہا ہو تو اسے روکا جائے۔ اب جو کام بھی معصوم کے سامنے ہوا اور معصوم نے اس کی تائید فرما دی، اس سے روکا نہیں، اس کو منع نہیں کیا، ممکن ہے اس ٹائم عالم تقیہ رہا ہو، لیکن معصوم بعد میں منع کرے گا کہ یہ کام غلط تھا، یہ کام صحیح نہیں تھا، یا کسی ذریعے سے لوگوں تک پہنچائے گا کہ یہ حکم غلط تھا، یہ حکم صحیح نہیں تھا۔ اگر معصوم کسی کام کو نہ روکے تو یہ بھی حجت ہوا کرتا ہے۔ اور ہمارے جتنے بھی احکام ہیں اس میں بہت کم احکام ایسے ہیں کہ جو تینوں چیز سے ثابت ہوں، یعنی جو قول معصوم بھی ہوں، فعل معصوم بھی ہوں، تقریر معصوم بھی ہوں۔ بہت کم احکام ایسے ہیں، یا تو وہ فعل معصوم میں ہے، معصوم نے کیا ہے، یا تو وہ قول معصوم ہے، معصوم نے کہا ہے لیکن کسی نے معصوم کو کرتے ہوئے نہیں دیکھا، یا دیکھا تو بعض لوگوں نے دیکھا، یا وہ تقریر معصوم ہے۔ لیکن کچھ احکام ایسے ہیں، کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو قول معصوم سے بھی ثابت ہیں، فعل معصوم سے بھی ثابت ہے، تقریر معصوم سے بھی ثابت ہے۔ انہی چیزوں میں سے ایک چیز ہے عزاداری حسین، کہ جو معصوم نے کہہ کے بھی بتایا ہے، کر کے بھی دکھایا ہے، اور کرنے والا کرتا رہا، معصوم دیکھ کے خاموش بھی رہے۔ اس کا مطلب جو تینوں شریعت کے جز سے ثابت ہو جائے اسے عزاداری حسین کہا جاتا ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد آل محمد۔ دیکھیے بس تمام ہوئی گفتگو، اور میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا تھا کہ یہ عزاداری جو ہم کر رہے ہیں، جو امام حسین پہ گریہ کر رہے ہیں، یہ روایات سے ثابت ہے، اور روایات تو بات کی بات ہے،
آپ اس سے پہلے آ جائیں تو یہ معرفت حسین انبیاء میں بھی ضروری تھی. میں عرض کر رہا تھا کہ جناب آدم جب زمین پر آئے تو گریا کرنے لگے، اس لیے کہ جناب حوا سے دور تھے. پھر اللہ نے جناب جبریل کو بھیجا اور حکم دیا کہ آدم چلتے جاؤ، ایک دن تمہیں حوا مل جائیں گی. اب آدم نے وہاں سے سفر شروع کیا. آدم جب سرزمین کربلا پہ پہنچے، سنیے گا توجہ سے، آدم جب سرزمین کربلا پہ پہنچے تو جناب آدم کے پیر میں ٹھوکر لگی، پیر سے خون جاری ہوا، جناب آدم کا دل مزمحل ہوا. جناب آدم نے پلٹ کے پوچھا یا اللہ یہ کون سی سرزمین ہے کہ جہاں مجھ کو، اس سے پہلے کوئی چوٹ ووٹ کا تصور نہیں تھا، جنت میں رہ کے آ رہے ہیں آدم، چوٹ تو دور کی بات، ہلکا سا درد بھی نہیں محسوس ہوا ہوگا، اور یہاں جب چوٹ لگی درد ہوا تو اللہ سے پوچھا پروردگار یہ کون سی سرزمین ہے جہاں مجھے اس چیز کا سامنا کرنا پڑا. فوراً جبریل نازل ہوئے، آواز دی آدم تمہیں پتا ہے تم کس زمین سے گزر رہے ہو؟ کہ کون سی زمین؟ کہ یہ زمین زمین کربلا ہے. کہ تو کیا ہوا اس زمین پہ کیا ہوگا؟ کہ اس زمین پر نبی کا نواسا، آخری نبی کا نواسا شہید کیا جائے گا. کہ کون شہید کرے گا؟ کہ یزید. تو کہا ہم کیا کریں یہاں پر کہ ہمارے دل کو سکون مل جائے؟ کہا حسین پہ گریا کرو، یزید پہ لعنت کرو. توجہ رکھیے گا، میں کچھ عرض کر رہا ہوں، حسین پہ گریا کرو، یزید پہ لعنت کرو. یہ روایت پڑھ رہا ہوں آپ کی خدمت میں. یزید صرف گریا نہیں کروایا گیا بلکہ یزید پہ لعنت بھی کروائی گئی. یعنی بتایا گیا کہ صرف گریا کام نہیں آئے گا، گریے کے ساتھ ساتھ قاتل حسین پہ لعنت بھی کرنی پڑے گی. اور پھر جناب آدم سے گفتگو آگے. جناب آدم نے امام حسین پہ گریا کیا اور یزید پہ لعنت کی. اب بتائیے جناب آدم کب ہے اور امام حسین کا دور عاشورہ کب آنے والا ہے؟ ارے ہزاروں سال کا بھی فاصلہ ہے، ہزاروں سال کا. لیکن ہزاروں سال پہلے جناب آدم کو امام حسین کی معرفت کروائی جا رہی ہے. جناب نوح نے کشتی بنائی، کشتی چلی، پوری دنیا میں پانی پانی تھا اور کشتی میں نجات تھی. کشتی میں لوگ بیٹھے ہوئے تھے، سکون سے جا رہے تھے، لیکن کشتی جب ایک جگہ پہنچی تو کشتی نے ڈگمگانا شروع کیا. اب جناب نوح نے دعا کی پروردگار تو نے وعدہ کیا تھا کہ اس کشتی میں بیٹھنے والوں کو نجات دلائے گا، یہ ہماری کشتی میں خود ڈگمگاہٹ اور ہماری کشتی میں خود یہ جو حالات پیدا ہو گئے، اب اس کا کیا نتیجہ ہوگا؟ کہ تمہیں پتا ہے نوح تم کہاں سے گزر رہے ہو؟ کہ پروردگار نہیں پتا. کہ یہ زمین زمین کربلا ہے. پھر جناب جبریل نازل ہوئے، پھر کربلا سنائی. نوح نے کہا کیا کریں کہ یہاں سے نجات مل جائے، یہاں سے سکون کے ساتھ ہم نکل جائیں؟ کہ حسین پہ گریا کرو، یزید پہ لعنت کرو. توجہ دیتا ہوں میں، یعنی جناب آدم سے جو کام کروایا گیا تھا وہی جناب نوح سے بھی کربلا میں کروایا گیا. حسین پہ گریا، یزید پہ لعنت. جناب نوح نے بھی امام حسین پہ گریا کیا، یزید پہ لعنت کی. گفتگو اور آگے بڑھی، جناب موسیٰ کا دور آیا. جناب موسیٰ وہاں سے گزر رہے ہیں اپنے چاہنے والوں کے ساتھ، اپنے لوگوں کو لے کے. جناب موسیٰ کو بھی وہاں چوٹ محسوس ہوئی، چوٹ لگی. جناب موسیٰ نے دیکھا، پلٹ کے اللہ سے سوال کیا. پھر جبریل نازل ہوئے. میں وہ جلدی پڑھ رہا ہوں تاکہ بات مکمل ہو جائے. پھر جبریل نازل ہوئے، پھر واقعہ کربلا سنایا، امام حسین کی معرفت کرائی اور کہا کہ امام حسین پہ گریا کرو، یزید پہ لعنت کرو. گریا کرایا گیا، لعنت کرائی گئی. اور آگے بڑھیے، جناب ابراہیم گھوڑے پہ بیٹھے ہوئے جا رہے ہیں، اچانک سے گھوڑے کے پیر میں ٹھوکر لگی، جناب ابراہیم گرے، جناب ابراہیم کے سر سے خون جاری ہوا، کربلا میں سر سے خون جاری ہوا. پھر کہا گیا کہ جناب ابراہیم نے پوچھا پروردگار یہ کون سی جگہ ہے کہ جہاں میرے سر سے خون جاری ہو گیا؟ آواز یہ زمین کربلا ہے. کہ یہاں ایسا کیوں ہوا؟ کہ اس لیے کہ یہاں نبی کا نواسا شہید کیا جائے گا، نبی کا نواسا شہید کیا جائے گا. تو کیا ہمارا ذمہ داری کیا ہے؟ کہ حسین پہ گریا کرو، یزید پہ لعنت کرو. جناب ابراہیم نے بھی امام حسین پہ گریا کیا، یزید پہ لعنت کی. جناب اسماعیل اپنے بھیڑوں کے ساتھ، جناب اسماعیل وہاں کربلا سے گزر رہے تھے. کربلا میں جناب اسماعیل کی بھیڑوں نے جب بھیڑیں وہاں پہنچی تو نہ انہوں نے کچھ گھاس وہاں کی کھائی نہ پانی پیا. جناب اسماعیل کے غلام جناب اسماعیل کے پاس آئے اور آگے کہتے ہیں یا نبی اللہ آج میں نے ان جانوروں سے عجیب بات دیکھی. کہ کیا دیکھا؟ کہ یہ ایک ایسی سرزمین پہ پہنچے ہیں نہ جہاں کا پانی پیتے ہیں نہ کھانا کھاتے ہیں. جناب ابراہیم نبی ہیں، جانتے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے. پہنچے فوراً پوچھا کہ یا اللہ یہ کون سی زمین ہے جہاں میرے جانور بھی گوارا نہیں کرتے کہ پانی پی لیں، گوارا نہیں کرتے کھانا کھا لیں. پھر جناب جبریل آئے، کربلا سنائی گئی. کہ امام حسین پہ گریا کرو، یزید پہ لعنت کرو. جناب اسماعیل نے بھی گریا کیا، لعنت کی. اور آگے بڑی منزل، جناب عیسیٰ کا دور آیا. جناب عیسیٰ ایک دور میں اپنے حواریین کے ساتھ کربلا سے گزر رہے ہیں. ایک شیر سامنے آیا اور آنے کے بعد اس نے راستہ روکا. جناب عیسیٰ نے کہا کہ میں اللہ کا نبی ہوں، تو میرا راستہ کیوں روکتا ہے؟ شیر نے کہا عیسیٰ تمہیں پتا نہیں ہے تم زمین کربلا سے گزر رہے ہو اور یہاں سے تب تک نہیں گزرنے دیا جائے گا جب تک حسین پہ گریا نہ کر لو، یزید پہ لعنت نہ کر لو. توجہ رکھیے گا، یہ روایت پڑھ رہا ہوں آپ کی خدمت میں. علامہ مجلسی لکھتے ہیں کہ جیسے ہی جناب عیسیٰ نے پوچھا کہ کربلا میں کیا ہوگا، شیر نے واقعہ سنایا کہ کربلا میں نبی کا نواسا قتل کیا جائے گا. جناب عیسیٰ نے گریا بھی کیا، لعنت بھی کی، راستہ کھل گیا.
راستہ کھل گیا، یعنی نبوت کا راستہ رکا ہوا تھا، اور جیسے ہی قاتل حسین پہ لعنت کی، شیر نے راستہ دے دیا اور بتایا گیا کہ جب تمہاری بھی زندگی میں راستہ بند نظر آئے تو قاتل حسین پہ لعنت کر لینا، راستہ کھل جائے گا۔ توجہ رکھیے گا، قاتل حسین پہ لعنت کر لینا، راستہ کھل جائے گا۔ جناب عیسیٰ سے بھی امام حسین پہ گریہ کروایا گیا اور لعنت کروائی گئی یزید پر۔ یا میں اس سے اور پہلے چلا جاؤں، توجہ رکھیے گا، اس سے اور پہلے چلا جاؤں پھر بات مکمل ہو جائے گی۔ یہ تو انبیاء کے واقعات تھے کہ کربلا میں آئے اور انہوں نے امام حسین پہ گریہ کی اور لعنت کی۔ امام حسین کی شہادت سے نہ جانے کتنے سو سال پہلے۔ اب آئیے عرش پر، یہ دنیا میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے یہ لوح محفوظ پر لکھا جا چکا ہے، لوح محفوظ پر۔ حالانکہ بدع وغیرہ کا بھی عقیدہ ہے کہ کچھ چیزیں اللہ نے وہاں پر تبدیل کی ہیں، لیکن جو بھی ہے وہ لوح محفوظ پر اللہ نے لکھا ہے۔ لوح محفوظ پر کس پر لکھا ہے، کیسے لکھا ہے؟ قلم کے ذریعے سے لکھا ہے۔ اب سنیے روایت پڑھو، چھٹے امام کی روایت ہے اور معتبر مقاتل میں موجود ہے کہ چھٹے امام ارشاد فرماتے ہیں کہ جب قلم نے لوح پر واقعہ کربلا لکھنا شروع کیا تو قلم نے لوح پر جب یزید کا نام لکھا تو اس پر لعنت لکھی۔ توجہ، قلم نے جب لوح پر یزید کا نام لکھا تو لعنت لکھی۔ جیسے ہی یزید کے نام پہ لعنت لکھی، اللہ کی آواز آئی، قلم میں نے تو تجھ سے لعنت لکھنے کو نہیں کہا تھا، تو نے کیوں یزید پہ لعنت لکھی؟ قلم نے آواز دی، بے شک پروردگار حق ہے کہ میں وہی لکھ رہا تھا جو تو نے ارشاد فرمایا، اور میرے دل نے گوارا نہ کیا کہ اس ظلم کو دیکھنے کے بعد میں یزید کو بغیر لعنت کے چھوڑ دوں۔ اب اللہ نے آواز دی کہ قلم اگر کہ تو نے میرے بغیر اجازت کے یزید پہ لعنت کی، لیکن جو کیا وہ صحیح کیا۔ بھائی توجہ رکھیے گا، یہ اللہ کہہ رہا ہے، یہ ندائے غیبی ہے کہ قلم ہم نے تجھ سے ابھی لعنت کے لیے نہیں کہا تھا، لیکن تو نے لعنت کی، لیکن جو کیا وہ صحیح کیا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ یعنی اللہ کی آواز ندائے الہی بتانا چاہتی ہے کہ لعنت کے لیے ضروری نہیں ہے کہ حکم تلاش کیا جائے، ضروری نہیں ہے کہ حکم تلاش کیا جائے لعنت کے لیے۔ اللہ خود کہہ رہا ہے کہ یہ میرا پسندیدہ عمل ہے، تم نے کر دیا، حکم ہم بعد میں عنایت کر دے رہے ہیں کہ تم نے جو کیا وہ صحیح کیا ہے۔ توجہ چاہتا ہوں میں، یعنی قلم کو بھی اس دور میں یزید پہ لعنت کروائی گئی، امام حسین کے مصائب اس سے لکھوائے گئے۔ اب ذرا آپ دیکھیں، وہاں سے یہ سلسلہ شروع ہے کہ یزید پہ لعنت، امام حسین پہ گریہ، یزید پہ لعنت، امام حسین پہ گریہ۔ پیغمبر اپنی بزم میں امام حسین کے مصائب بیان کر کے گریہ کر رہے ہیں اور قاتل حسین پہ لعنت کر رہے ہیں، یزید پہ لعنت کر رہے ہیں، یعنی سارے انبیاء کا وتیرہ یہ ہے، قلم کا وتیرہ یہ رہا۔ اب مجھے شیخ جعفر شوستری کا ایک جملہ یاد آ رہا ہے جو میں نے کل کی مجلس میں عرض کیا تھا کہ شیخ جعفر شوستری نے کتاب خصائص الحسینیہ میں مجالس حسین کے 14 نام لکھے۔ وہ 14ویں نام میں یہ لکھتے ہیں کہ فرش عزا پہ آنے والے کو اپنی تقدیر پہ شکر ادا کرنا چاہیے، اس لیے کہ یہ اس تسبیح کا دانہ ہے کہ جس تسبیح کا پہلا دانہ خود اللہ ہے اور آخری دانہ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ صلی اللہ علیہ۔ یعنی وہ بیان کرنا چاہتے ہیں کہ یہ فرش عزا، یہ عزاداری جو آج ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ سب سے پہلے اللہ نے برپا کی۔ یہ عزاداری کسے کہتے ہیں؟ امام حسین کے مصائب سنانا، امام حسین پہ گریہ کرنا اور کرانا، اور امام حسین کے قاتل کی پہچان کرا کے اس پر لعنت کرانا، اور کیا ہے عزاداری؟ اللہ نے یہ سارے کام کیے، چاہے عرش ہو، چاہے کربلا ہو، جبریل کو بھیج کے کبھی پہچنوایا جا رہا ہے، کبھی عرش پہ قلم سے کروایا جا رہا ہے، اور روز محشر بھی، توجہ رکھیے گا، روز محشر بھی بغیر عزاداری کے محشر نہیں تمام ہوگا۔ آپ روز محشر کی تواریخ پڑھیں، علامہ شیخ جعفر شوستری اسی چیز کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ اس کا آخری دانہ، یعنی عزاداری کا آخری دانہ حضرت زہرا ہے۔ فرمایا گیا کہ جب روز محشر سب کچھ فیصلہ ہو چکا ہوگا، اب اہل بیت آنا شروع ہوں گے اور حکم دیا جائے گا کہ آپ وہ ساری مصیبتوں کو بیان کریں جو آپ کے اوپر ہوئی۔ تاریخ نے لکھا کہ سب سے پہلے ایک بی بی آئیں گی کہ جو اپنے ہاتھوں میں ایک میت لے کے آئیں گی، اللہ اکبر، ایک میت لے کے آئیں گی، اور اہل محشر اس میت کو دیکھ کر رونے لگیں گے۔ پوچھا جائے گا یہ بی بی کون ہے؟ کہ یہ بی بی جناب خدیجہ ہے۔ کہ یہ میت کس کی ہے؟ کہ یہ میت جناب محسن ابن فاطمہ کی، محسن ابن علی کی ہے۔ اب جیسے یہ جملہ کہا جائے گا اہل محشر چیخ کر روئیں گے۔ اس کے بعد ایک دوسری بی بی نازل ہوں گی، دوسری بی بی تشریف لائیں گی جن کے ہاتھ میں بھی ایک چھوٹی سی میت ہوگی۔ پوچھا جائے گا یہ کس کی میت ہے؟ آواز دی جائے گی یہ علی اصغر ہیں کہ جن کو کربلا کے میدان میں تیرے سے شعبہ سے شہید کیا۔ اور تاریخ کہتی ہے کہ پوچھنے والے نے، خود امام حسین نے جناب سیدہ سے پوچھا، اور بعض جنگان مقاتل میں ملتا ہے کہ امام سے پوچھا گیا کہ آپ کی جدہ شفاعت کے لیے کیا لائیں گی؟ تو فرمایا، میری جدہ نے فرمایا کفانی ید العباس
میرے لیے عباس کے کٹے ہوئے شانے بہت ہیں۔ مقتل میں ملتا ہے کہ جناب شہزادی اسلام پھر اپنی ردا سے جناب عباس کے شانوں کو نکالیں گی اور نکال کے بارگاہ الہی میں پیش کریں گی، اے پروردگار تجھے ان کٹے ہوئے شانوں کا واسطہ، بتا میرے حسین نے کیا کیا تھا۔ اور صرف یہیں پہلے محشر کی مجلس نہیں تمام ہوگی، روایات میں ملتا ہے کہ جب یہ سارے مقام و منازل ہو چکے ہوں گے پھر اللہ آواز دے گا کہ امام حسین کو لے آیا جائے، اور امام حسین روز محشر معلوم ہے کیسے آئیں گے؟ اپنی عاشور عصر عاشور کی حالت میں امام تشریف لائیں گے۔ اللہ اکبر، امام عصر عاشور کی حالت میں، یعنی علماء لکھتے ہیں کہ زخموں سے چور ہوں گے امام حسین، جسم کا کوئی ایسا حصہ نہیں ہوگا جہاں پہ زخم نہ لگا ہو، تیر کا نشان نہ ہو، تبر کا زخم نہ ہو۔ اے ارباب عزا، اس عالم میں جب روز محشر امام تشریف لائیں گے تو ہر پتھر دل امام کو دیکھ کے گریا کرنے لگے گا۔ اے ارباب عزا، کیوں نہ گریا کرے؟ اس لیے کہ امام اس حالت میں ہوں گے کہ جب انسان دیکھے گا کہیں خون علی اکبر لگا ہوا ہوگا، کہیں خون قاسم لگا ہوا ہوگا، کہیں خون اون محمد لگا ہوا ہوگا۔ اے ارباب عزا، آج 25 محرم ہے، آپ امام کے علی بیٹے پہ گریا کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ وہی معصوم ہے کہ جو خود 35 سال اپنے بابا پہ روتا رہا، اور ایسے ویسے آنسو نہیں، خون کے آنسو امام روتے رہے۔ یہ خون کے آنسو جو کہا جاتا ہے یہ کوئی وہ نہیں ہے، کوئی جملہ نہیں ہے کہ جسے ہم نے ایسے ہی ادا کر دیا ہو، بلکہ خون کے آنسو حقیقت میں سید سجاد خون کے آنسو روئیں۔ ارے کیوں نہ روئیں؟ جس نے اپنی آنکھوں سے اپنی پھوپھیوں کو بے پردہ دیکھا ہو، جس نے اپنی آنکھوں سے سر حسین کو نوکے نیزہ پہ بلند دیکھا ہو، جس نے اپنی آنکھوں سے چچا عباس کے کٹے ہوئے شانے دیکھے ہو، وہ کیوں کر خون کا گریا نہ کرے؟ وہ کیوں کر خون کا ماتم نہ کرے؟ ارے جس نے اپنی آنکھوں سے اپنے بابا کے جنازے کو زمین کربلا پہ رکھا ہوا دیکھا ہو۔ تاریخ کہتی ہے جب یہ قافلہ گزارا جانے لگا اور چوتھا امام لاش حسین کے قریب سے گزرا تو ایک مرتبہ چہرے کا رنگ متغیر ہوا۔ بی بی زینب نے دیکھا کہ اے میرے لال سجاد، کیا اس عالم غربت میں میرا ساتھ چھوڑ دو گے؟ فرمایا اے پھوپھی اماں، آپ نہیں دیکھتی جس کا جوان بیٹا موجود ہو اس کے بابا کا لاشا زمین کربلا پہ بے گور و کفن پڑا ہو؟ جناب زینب نے ماں ایک روایت ارشاد فرمائی، اے میرے لال سجاد پریشان نہ ہو، یہاں تمہارے بابا کا روضہ بنے گا، زائرین آئیں گے، تمہارے بابا کا نام مٹ نہیں سکتا ہے۔ یہ جناب زینب اس دور میں فرما گئی، اور آج وہ ساری چیزیں دیکھنے میں آ رہی ہیں کہ امام حسین کا روضہ بھی ہے، لوگ زیارت کرنے بھی جاتے ہیں، سلام بھی کرتے ہیں، لیکن ہائے غریب بیمار کی قبر جو بقیع میں ٹوٹی ہوئی ہے، ارے ظاہر کیسے قبر سید سجاد پہ جائے؟ ارے تاریخ کہتی ہے کہ جب باعجاز امام دفن کرنے کے لیے آئے ہیں اور شہداء کی لاشوں کو دفن کیا ہے، ایک مرتبہ بنی اسد دوڑے ہوئے آئے اور کہتے ہیں آقا نشیب میں ایک لاشا رکھا ہوا ہے جسے ہم دفن نہیں کر سکتے، ہم جہاں بھی اس لاشے میں ہاتھ لگاتے ہیں گوشت کا حصہ ہمارے ہاتھ میں آ جاتا ہے۔ اے آقا، ہم جہاں بھی اس لاشے میں ہاتھ لگاتے ہیں، اس میت میں ہاتھ لگاتے ہیں، وہاں سے حصہ ہمارے، آپ جانتے ہیں ارباب اعضا، یہ کہا نہیں جاتا، یہ حقیقت ہے کہ امام حسین کی میت پہ اتنے زخم تھے، آپ کے کیسے ہو سکتا ہے؟ تیر کا زخم، تبر کا زخم، برچھی کا زخم، نیزے کا زخم، لیکن میں نے بعض مقتل میں دیکھا جب امام حسین شہید ہو گئے اور امام حسین کی صرف میت رکھی ہوئی تھی، چند تلوار بردار اپنی تلوار لے کے آئے اور امام حسین کی میت پہ مار کے کہتے تھے حسین یہ حق کا بدلہ، حسین یہ فضل کا بدلہ، میت کو بھی ریزہ ریزہ کر دیا۔ اور جملہ سنیے ارباب اعظم، میت کا حال کیا ہوا؟ ایک تو یہ، پھر عمر سعد کا حکم ہوا کہ گھوڑے تیار کیے جائے، ان کی نال بندیاں کی جائے۔ کہ کیا ہوگا؟ کہ لاشیں شہداء کو پامال کیا جائے گا۔ جب ایک ملعون مختار نے پکڑا اور مختار نے اس سے پوچھا کہ تو نے کربلا میں کیا کیا، وہ کہتا ہے کہ جب عمر سعد نے حکم دیا کہ گھوڑوں کو حسین کی میت میں دوڑایا جائے، بتائیے ایسی نہیں میت، اور گھوڑے جب دوڑے، وہ کہتا ہے قد ربضنا صدر الحسین، ہم نے حسین کی ہڈیوں کے ٹوٹنے کی آواز سنی۔ ہائے سید سجاد جب اپنے بابا کو دفن کرنے پہنچے، عجیب منظر دیکھا، عجیب مصیبت، کہے بنی اسد پیچھے ہٹ جاؤ، ایک چٹائی ایک گلیم منگوائی، اپنے بابا کی میت کو اس میں لپیٹا، سپرد خاک کیا۔ واہ مصیبتا، واہ مصیبت، لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أيام قد بهم ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون۔
سورہ فاتحہ سے گزارش ہے آپ حضرات سے کہ ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحوم حیدر علی گھی والا، مرحوم خورشید بانو ویرانی، مرحوم نثار بھائی وارٹیجی، مرحومین آف گھی والا کی ارواح کو ایصال فرما دیں۔ بسم اللہ الرحمن وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ۔ ہے شام والو نہ ستاؤ، کیا کہتا ہے میرا امام؟ کہتا ہے محاری ہے، کہتا ہے محاری غربت پہ ہماری، ہم کو نہ رلاؤ شام والو نہ ستاؤ، شام والو نہ ستاؤ، شام والو شام والو نہ ستاؤ، شام والو کہتا ہے محاری، کہتا غربت پہ ہماری، ہم کو نہ رلاؤ شام والو نہ ستاؤ، شام والو ستاؤ، شام والو سر چچا کا میرے اس واسطے گر جاتا ہے، سر چچا کا سب بولے مل کے نام ہے مولا سے گر جا، سر چچا کا میرے اس واسطے گر جاتا ہے، سر چچا میرے اس واسطے، ان کو بہنوں کا کھلا سر جو نظر آتا ہے، غیور کے سر کو، غیور کے سر کو للہ نہ لوگو نیزے پہ اٹھاؤ، شام والو نہ ستاؤ، شام والو نہ ستاؤ، شام والو ہائے کیا کیا نہ ستم ڈھائے ہے ہم پر تم نے، ہائے کیا کیا نہ ستم ڈھائے ہے ہم پر تم نے، حد یہ ہے چھین لی تطہیر کی چادر تم نے، اب تم ہی وہ چادر، اب تم ہی وہ چادر نیزے پہ اٹھا کر ہم کو نہ دکھاؤ، شام والو نہ ستاؤ، شام والو نہ ستاؤ، شام والو نہ ستاؤ، شام والو نہ ستاؤ، ہم الامر ہے شاید یہ نہیں تم کو خبر، ہم الامر ہے شاید یہ نہیں تم کو خبر، ہم اگر چاہے تو بر سے ابھی تم پر پتھر مجبور سمجھ کر، مجبور سمجھ کر تم آل نبی پر پتھر نہ گراؤ، شام والو ستاؤ، شام والو شام والو، اور سنے مصائب کے منظر کے کہتے کہ شام عاشور سے یہ سوئی نہیں ہے اب تک، ہے شام عاشور سے یہ سوئی نہیں ہے اب تک، ارے میں تو رویا ہوں یہ
بھی نہیں ہے اب تک، ہاں تم مار لو مجھ کو، ہے تم مار لو مجھ کو، پر میری پھوپھی کو در نہ لگاؤ، شام والو نہ ستاؤ، شام والو نہ ستاؤ، شام والو نہ ستاؤ، شام عاشور سے یہ سوئی نہیں ہے اب تک، شام عاشور سے یہ سوئی نہیں ہے اب تک، میں تو رویا ہوں یہ روئی بھی نہیں ہے اب تک، تم مار لو مجھ کو، تم مار لو مجھ کو، پر میری پھوپھی کو دور نہ لگاؤ، شام والو شام والو نہ ستاؤ، شام والو او شام والو، کیسے نیزے پہ اٹھایا گیا سر اصغر کا، کیسے نیزے پہ اٹھایا گیا کیسے پامال کیا ابن حسن کا لاشا، یہ ظلم کے قصے، یہ ظلم کے قصے مت سامنے جا کے ماں کے سناؤ، شام والو نہ ستاؤ، شام والو نہ ستاؤ، شام والو نہ ستاؤ، شام والو شام والو نہ ستاؤ، ہے زینب ہے شام، ہے زینب ہے زینب ہے شام، ہے چلنے کی جو وادی نہ تھی پیدل وہیں میلوں چلی، دور کہیں پتھر کہیں کھاتی رہی بنت امام، ہے زینب ہے شام، جانے ستم کیسا ہوا چہرہ لہو سے چھپ گیا، بنت علی سے باپ کا، بنت علی سے باپ کا لیتے تھے شامی انتقام، ہے زینب ہے شام، اکبر کرے کیسے بیان دیتا ہے جب کوئی اذان، لگتی ہے سینے پر سنا، لگتی ہے سینے پر سنا، آتا ہے جب اکبر کا نام، ہے زینب ہے شام، ہے زینب ہے شام، یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین، حسین یا حسین یا حسین، حسین محمد وآل محمد صلوات اللہم قبلہ کا صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ، السلام علیک یا ابن رسول اللہ، السلام علیک وعلی الارواح التي حلت بفنائک، علیک منی سلام اللہ ابدا ما بقیت وبقی اللیل والنہار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم، السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين ورحمة الله وبركاته، السلام عليك يا مولاي علي بن موسى الرضا، السلام عليك يا الرازي بالقدر والقضاء، السلام عليك يا سلطان العرب والعجم، یا ابا الحسن یا علی ابن موسى الرضا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیک یا مولانا یا صاحب العصر والزمان، السلام علیک یا شریک القرآن، السلام علیک یا ملک الدیان، السلام علیک یا امام زماننا هذا عجل اللہ تعالی فرجک،
وسهل الله تعالى مخرجك وظهورك وجعلنا الله من أعوانك وأنصارك وشيتك ومحبك ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل الساعات وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرزك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل على محمد وعلى محمد. حيدري.